فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال امام جعفر الصادق علیہ السلام: التوبة حبل اللہ. ناظرین کرام، یہ مجلس برائے ایصال ثواب ہے، اور جناب طارق صاحب کی خالہ بھی تھی اور ساس یعنی ماں کا درجہ رکھتی. ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں کی جو مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لہذا جو ہے زیادہ سے زیادہ مرحومین کے لیے ہم دعا کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ ساجدہ بیگم بنت حسن بہادر کے روح کو ایصال فرما دیں. تو عزیزان وطن، آج کی مجلس میں بہرحال سوچ رہے تھے کہ موت کے سلسلے سے گفتگو کرے، آخرت کے سلسلے سے، لیکن یہ ماہ رمضان المبارک کی جو رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، تو لہٰذا بات ذہن میں آئی کہ اسی ماہ ایام کے سلسلے سے کچھ ذکر کیا جائے. اور اگر جو ہے کوئی انسان، کوئی مومن یا مومنہ اگر جو ہے اس پہ عمل کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ثواب جو ہے مرحومہ کو ملے گا، کہ ان کے ذریعے سے جو یہ مجلس ہے اور اس میں جو ہے کچھ ایسی چیزیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے، انسان اس پہ عمل کرے. تو چھٹے امام نے فرمایا کہ توبہ جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے، اور اسی توبہ کے ذریعے جو ہے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. تو پھر انسان سے جو ہے اللہ سے کوئی غلطی ہو جائے کسی سے، تو اب آپ دیکھیں کہ وہ انسان جو ہے کتنا ناراض ہوتا ہے، یا اگر جو ہے اس کے پاس جو ہے معافی کے لیے جائیں تو دیا ہے. لیکن اگر انسان پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے تو پروردگار اس سے سوال نہیں کرے گا کہ تم کیوں آ گئے ہمارے پاس، تم نے ایسا کیوں کیا، بلکہ پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. روایت میں یہ ہے کہ پروردگار جو ہے ایسے بندے سے اور زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو انسان پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے. وہ جو ہے پروردگار جو ارحم الراحمین ہے. آپ دیکھیں کہ جناب یوسف علیہ السلام، اللہ کے نبی، ان کے بھائیوں نے جو ہے انہیں کنویں میں ڈال دیا، ان کے خلاف جو ہے سازشیں کی، تمام چیزیں کیا، لیکن جیسے ہی ان کے بھائی جناب یوسف کے سامنے حاضر ہوئے، جب جناب یوسف بھائی کے سامنے ہیں تو اب کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں کہا کہ سب درگزر ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، سب کو جو ہے کہا کہ ہم نے جو ہے فراموش کر دیا، یعنی ہمارے پروردگار نے جو ہے معاف کر دیا. یعنی دیکھیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کہ جنہوں نے خطا کی، کنویں میں ڈالا، ان کے خلاف جو ہے سازشیں کی ہے نا، باپ سے جھوٹ بولا، تمام چیزیں، لیکن اس کے باوجود جناب یوسف نے کہا
کہ ہمارے پروردگار نے تمہیں معاف کر دیا، جو گزر گیا وہ بات ختم ہو گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب جناب یوسف ایسے ہیں تو جناب یوسف کا پروردگار کیسا ہوگا؟ وہ جو ہے خطا یا رسول اکرم کہ جب مکہ فتح کر لیا، جب دوبارہ داخل ہوئے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ لوگوں نے کہا کہ انتقام، اب تو ہم جیت گئے۔ رسول اسلام نے کہا کیا توقع رکھتے ہیں؟ کہا کہ آپ کریم ہیں۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اب آپ اندازہ، اب انبیاء ایسے ہیں تو خود پروردگار جو ہے کیسا ہوگا؟ پروردگار نے یہ کہا کہ دیکھو، گناہ کرنے کے بعد توبہ کیا، پھر بھی تم نے گناہ کیا، سرزد ہو گیا۔ تو ہے یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے کہ انسان جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ دیکھیں توبہ کہتے کسے ہیں؟ یہی رسول اسلام نے فرمایا کہ یہی جو ہے یہ توبہ ہے کہ انسان جو ہے پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے۔ تو اب اگر جو ہے عمدن انسان جو ہے بار بار گناہ کرے، جان بوجھ کر گناہ کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، پھر جان بوجھ کر گناہ کر رہا ہے نا، توبہ کر رہا ہے، تو یہ جو ہے توبہ کا مذاق ہے۔ یہ توبہ، یہ استغفار جو ہے خود ایک عبادت ہے۔ یہاں تک روایت میں یہ ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اسلام جو ہے سحر کے وقت 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اردو زبان کی کچھ کمی ہے، کوتاہی ہے، کہ ورنہ آپ دیکھیں کہ معصومین علیہ السلام جو ہے وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن جو ہے روزانہ جو ہے سحر کے وقت امام فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ رسول اسلام جو ہے وہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو کم سے کم جو ہے نا، کم سے کم جو ہے انسان اس مہینے میں ہے نا سحر کے وقت جو ہے بیدار ہو جاتا۔ چلیے باقی جو ہے مہینے میں ہو سکتا ہے کہ عالم غفلت میں سو رہا ہے، لیکن اس مہینے میں جو ہے نا جو ہے بیدار رہتا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ سحر کے وقت جو ہے کم سے کم ایک تسبیح جو ہے استغفار کا پڑھے۔ اگر جو ہے سحر کے وقت ایک تسبیح استغفار پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عطا کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، تو جس چیز کا معصومین نے حکم دیا ہے اور وہ انجام دے رہا ہے، وہ کرتے تھے وہ بھی کر رہا ہے، تو پھر جو ہے ایک لمحے کے لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ رسول اسلام ہے نا کہ عمل سے جو ہے مشابہت رکھتا ہے۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مثلا جو ہے صرف انسان جو ہے زبان سے کہہ دے، زبان سے کہہ دے، نہیں، بلکہ جو ہے انسان عمل کے ذریعے، یعنی جو اس سے گناہ سرزد ہوا ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے۔ تو یہ جو ہے پہلی چیز ہے کہ توبہ اور استغفار کی، یہاں تک کہ روایت میں یہ کو قبول کر لے گا، جیسا کہ جناب آدم سے پروردگار مخاطب ہوا تو جناب آدم نے کہا کہ شیطان کو تو اتنا مہلت دیا ہے، خون میں شرائط کر گیا ہے، اور ہمارے بندوں کے لیے کہا استغفار کرے گا، ہم ان کی توبہ قبول کر لیں گے۔ کہا کہ پروردگار کچھ اور عطا کا فرما، تو کہا کہ مرنے سے پہلے بھی وہ توبہ کریں گے تو ہم جو ہے ان کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو عبادت گزار ہے، امام سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اکڑے نہیں، اور جو گنہگار ہیں انہیں بشارت دے دیجئے، یعنی جو گنہگار انہیں یہ بشارت دے دیجئے کہ وہ توبہ اور استغفار کریں گے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور جو عبادت گزار ہیں وہ جو ہے اترائے نہیں، اکڑے نہیں، اور جب پروردگار جو ہے حساب لے گا تو پھر جو ہے ان کا مسئلہ جو ہے خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے پہلی چیز کہ اس مہینے میں انجام دے۔ اب دوسری چیز کہ اس مہینے میں جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ جو ہے جتنا ہو سکے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے۔ دیکھیں یہ ایسا عمل ہے کہ پروردگار نے جو ہے خود اسے انجام دیا ہے نا، سنتے رہتے ہیں نا برابر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ بھی انجام دے رہا ہے، پیغمبر بھی اس عمل کو جو ہے انجام دے رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک شخص مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مولا جناب آدم کے لیے تو اللہ نے حکم دیا تھا ملائکہ سے کہ سجدہ کرو،
تو آپ کے لیے بھی ایسا ہے؟ تو امام نے یہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ نے بھی سجدہ کیا؟ کہا کہ اللہ نے تو سجدہ نہیں کیا۔ کہا کہ دیکھو ہم اہل بیت وہ ہیں کہ جو اللہ نے بھی کیا، یعنی وہ صلوات ہے نا، درود ہے، کہ خود جو ہے اللہ جو ہے درود اور سلام اہل بیت پہ بھیجتا ہے۔ تو اول چیز یہ ہے۔ یہ دوسری چیز توبہ کا ذکر کیا، یہ جو ہے دوسری چیز صلوات کی کثرت کے ساتھ جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے اس مہینے میں کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم جو ہے روزانہ 1000 مرتبہ صلوات پڑھے، ہے نا۔ 1000 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو بہت کم سے کم جو ہے 100 مرتبہ جو ہے ضرور، 200 مرتبہ، 500 مرتبہ، ہے نا، جتنا ہو سکے انسان جو ہے اس مہینے میں صلوات پڑھے، ہے نا۔ اگر جو ہے روزانہ 200 مرتبہ بھی صلوات پڑھ رہا ہے تو کتنا ہو جائے گا ایک مہینے میں؟ 6000۔ بہرحال جتنا ہو سکے انسان جو ہے صلوات پڑھے۔ تو صلوات کی جو ہے بہت زیادہ فضیلت ہے نا۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم اور مولا کائنات جو ہے گزر رہے تھے، ایک جگہ مولا علی نے قیام کیا، رسول اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا دیکھا کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ آئی، ارد گرد گھوم رہی ہے، ارد گرد گھوم رہی ہے۔ مولا علی نے سوال کیا رسول اسلام سے کہ آخر یہ جو ہے مکھی کیا کہنا چاہتی؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ مولا علی کو معلوم نہیں تھا، معلوم تھا، لیکن اگر مولا علی رسول اسلام سے سوال نہیں کرتے تو پھر یہ جو ہے یہ واقعہ ہم تک کیسے آتا؟ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے نا۔ تو بعض جو ہے سوال اور جواب اسی لیے ہے کہ تاکہ جو ہے وہ بات ہم تک پہنچے۔ تو مولا علی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ مکھی کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو رسول اسلام نے کہا کہ علی اس مکھی نے جو ہے شہد کا چھتا لگایا ہے اور ہم ادھر سے گزر رہے تھے تو یہ مکھی یہ چاہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج جو ہے آپ ہمارے مہمان ہو جائیے، لہٰذا یہ چاہتی ہے کہ ہم جو ہے شہد جو ہے۔ تو سوال کیا، اس سے سوال کیا یہ بتاؤ کہ جو تم جو ہے پھول سے جو ہے رس وغیرہ لیتی ہو تو اس میں جو ہے تلخ بھی ہوتا ہے، شیرینی بھی ہوتا ہے، تو یہ کیسے ہے کہ تلخ جو ہے وہ شیرینی میں بدل جاتا ہے؟ تلخ بھی ہوتا ہے، لہٰذا جو ہے تلخ ہونا چاہیے، شیرینی میں کیسے بدل جاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یعنی مد مکھیوں کی جو سردار تھی مکھیوں کی، ہے نا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم پہلے جو ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتے ہیں تو یہ تلخی جو ہے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، بہرحال وہ شہد مولا علی لائے تو ایک چیز یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر انسان کا دل تنگ ہو، سخت ہو، تو پھر اگر جو ہے اس تنگی کو، اس سختی کو، یا دل رنجیدہ ہو، دل میں جو ہے اگر کینہ ہے، دل میں اگر بغض ہے، تو اگر جو ہے اس دل سے نکالنا چاہتا ہے تو محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے۔ تو اگر دل میں جو تلخی ہے تو وہ تلخی جو ہے شیریں میں بدل جائے گی، اگر بدلنا چاہے تو، ہے نا۔ تو بہرحال جہاں کہیں بھی بیٹھے اگر سن رہے ہیں تو اسے پڑھ دیجئے صلوات کہ اور ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے صلوات کے فضائل ہے کہ جتنا ہو سکے انسان کو یہ چاہیے کہ اس مہینے میں جو ہے کثرت کے ساتھ صلوات پڑھے۔ تو مرحومین کے لیے ہے نا، جیسے کہ اصال ثواب کی ایک مرحومہ کی مجلس ہے کہ مرحومین کے لیے تمام چیزیں ہیں ان کی طرف سے کرے نا، تمام جو ہے واجبات ہے، نماز چھوٹ گئی، روزہ ہے، دیگر چیزیں ہیں، قرض ہو، جو بھی واجبات ہے نا وہ تو کہ ان کی طرف سے مثلا جو ہے چاہے روزہ افطار ہوا ہے نا کہ ان کی طرف سے ہے نا خیرات ہے، ان کی طرف سے صدقات ہے، ان کی طرف سے جو ہے مومنین کو افطار کرا دے، تمام چیزیں ہیں۔ لیکن ہم جو چیزیں اس وقت بیان کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے کچھ نہیں کر سکتا تو مرحومین کی طرف سے جو ہے وہ صلوات کا ہدیہ کرے، جتنا ہو سکے صلوات پڑھے اور اس صلوات کا ثواب جو ہے مرحومین کو ہدیہ کر دے، نا ملتا ہے۔ اہل سنت کے معراج النبوہ کتاب اہل سنت کے مشہور عالم دین ہے، تو وہ جو ہے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جوان لڑکی کا انتقال ہو گیا اور ماں نے خواب میں دیکھا اپنی بیٹی کو، عالم برزخ ہے، خواب دیکھا کہ
بیٹی جو ہے وہ بہت پریشان ہے، بے قرار ہے، برزخ کا عذاب ہے۔ دیکھا تو ماں بہت پریشان تھی، خواب سے بیٹی جو مضطرب تھی، جو پریشان تھی، عالم برزخ میں تھی، اب جو ہے وہ خوشحال ہے۔ خواب میں دیکھا تو ماں نے سوال کیا، کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا تھا تو تم پریشان تھی، یعنی عذاب میں مبتلا تھی، لیکن آج ہم نے دیکھا تو بہت سکون اور اطمینان ہے، بہت خوش ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مادر گرامی، ہم جو ہے عذاب برزخ میں مبتلا۔ ایک مومن قبرستان میں آیا، ہمارے قبرستان میں آیا، کوئی رشتہ دار اس کا جو ہے دفن نہیں تھا، ہے نا، وہ اجنبی تھا، کوئی اس کا جاننے والا رشتہ دار دوست اور احباب جو ہے دفن نہیں تھے، بس قبرستان میں آیا، قبرستان کے قریب یعنی گزر رہا تھا، آیا اور وہ رکا، رکنے کے بعد سورہ حمد کی تلاوت کی اور اس کے بعد جو ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھا، جو ہے دور ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ برزخی عذاب کو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ مرحومین کے جو عذاب ہیں دور ہو جائیں، اپنے مرحومین کے یا کسی مرحومین کے عذاب برزخ کو اگر دور کرنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ یہ دوسرا عمل کی جو ہم نے ذکر کیا کہ اس مہینے میں ہے نا، ایام میں جو ثواب ہے نا، سنتے رہتے ہیں نا، برابر جو ہے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، برابر سنتے رہتے ہیں کہ سانس لینا یہ بھی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے، سونا یہ عبادت کا ثواب رکھتا ہے، رسول اسلام نے فرمایا، لیکن یہ ذکر نہیں ہے، یہ رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ سونا جو ہے روزے دار کا سونا وہ عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ اب کون سی عبادت کا ثواب رکھتا ہے یہ ذکر نہیں ہے کتاب میں، رسول اسلام نے یہ نہیں فرمایا، لیکن یہ ذکر کیا کہ سونا جو ہے، سونا عبادت ہے، نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ شریک تو نہیں ہے، روزہ رکھتے ہیں اللہ تو رکھتا نہیں ہے، لیکن جو ہے ایک عمل ایسا ہے کہ وہ یہی محمد اور آل محمد پہ صلوات ہے نا۔ تو ہو سکتا ہے کہ سونا جو ثواب رکھتا ہو تو وہ جو ہے صلوات کا ثواب رکھتا ہو کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ جو ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی وقت جو ہے اس کا سانس لینا جو ہے تسبیح کا لیتا ہے، تو بہرحال کہ یہ تو اسی وقت جو ہے ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ روزہ رکھے، کہ سانس لینا، اب آپ اندازہ لگائیں کہ پروردگار جو ہے کس قدر جو ہے نا فیاض ہے، کہ یعنی معمولی سے کام پہ بھی، یعنی کام تو جانے جو ہے پروردگار ثواب دے رہا ہے، یعنی تسبیح کا ثواب ہے، یعنی اس طریقے سے، تو اب آپ تسبیح کا ثواب ہے، یعنی اس طریقے سے، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس وقت ہر سانس پہ ثواب، یعنی تسبیح کا ثواب، کہ معصومین نے فرمایا، برابر سنتے رہتے ہیں کہ بال کھال دل دماغ ذہن، بال کھال دل دماغ ذہن، ہر چیز کا روزہ ہو، تو اب جو ہے معلوم یہ ہوا کہ روزے سے ہے اور غیبت بھی کر رہے ہیں، روزے سے ہیں دوسرے کے خلاف جو ہے نا پلان کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، روزے سے ہیں اور دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، روزے سے ہیں ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، روزے سے ہیں دوسرے کو اذیت پہنچا رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اس طریقے سے انسان روزہ ہے تو وہ تو روزہ پینے سے پرہیز کر رہا ہے، روزہ ہے، یعنی انسان جو ہے پورے وجود کے ساتھ ہے نا، کہ انسان جو ہے روزے سے بھی ہو، غیبت بھی کرے، واقعہ ہے نا، اشارہ کریں گے صرف کہ وہ ایک عورت، ایک شخص تھا، اپنی لڑکی کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ روزے سے ہے، رسول اسلام نے کہا روزے سے نہیں، کہا روزے سے اللہ کے رسول کہا نہیں ہے، کہا کہہ کرو، کہہ کیا تو گوشت کا لتھڑا، یعنی غیبت کر رہی تھی ہے نا،
پڑوسیوں کے جو ہے غیبت کر رہے تھے، تو جس کی وجہ سے گوشت کا لوتھڑا نکلا۔ تو بہرحال ایسے انسان پہ اف ہو تف ہو کہ روزہ انسان روزہ جو ہے قید کر لیا جاتا ہے نا، شیطان جو ہے وہ قید کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، تو ایک بات ذہن پہ آتی ہے نا کہ بہت سے ایسے بھی انسان سوال بھی ہوتا ہے نا، لوگ کرتے بھی ہیں سوال، پوچھتے ہیں نا کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو روایت میں ہے، معصومین نے فرمایا کہ اس مہینے میں شیطان قید کر لیا جاتا ہے، لیکن اسی مہینے میں جو ہے زیادہ لوگ شیطانی حرکت کرتے ہیں، شیطانی عمل جو ہے سرزد ہوتا ہے، ان سے انجام دیتے ہیں۔ تو روایت میں تو یہ ہے کہ شیطان قید کر لیا جاتا، پھر یہ کہاں سے ہے نا شیطان نما جو ہے اور زیادہ جو ہے اس مہینے میں پیدا ہو جاتے ہیں؟ تو اس کی کئی وجہیں ہیں، ہے نا۔ ابھی جو ہے ہمارے پاس تو وقت ہے، لیکن جو ہے بہرحال آپ حضرات بھی ہے نا روزے سے ہوں گے، اور ایسے وقت میں تو کھانے پینے کا سوال نہیں، لیکن ایسے موقع پہ نیند بہت آتی ہے نا، اور وہ بھی آن لائن وغیرہ مجلس ہو تو اور نیند آتی ہے نا۔ مجلس جب سامنے پڑھی جاتی ہے تو نیند آتی ہے، تو آن لائن میں تو ہے نا اگر کوئی موبائل سے بھی دیکھ رہا ہے تو ہاتھ سے موبائل چھوٹ جائے گا، ہے نا۔ بہرحال اگر سو بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کام جو ہے کرتے کرتے نیند آ گئی۔ آپ دیکھیں اس کے کئی وجوہات ہیں، اس کے کئی اسباب ہیں، اور اس میں سے جو ہے ایک تو یہی ہے کہ اللہ جو ہے جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پروردگار جو ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلا، میں دعا کرے کہ پروردگار جو ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے وہ ہم پہ بند نہ کرے، اور جہنم کا دروازہ ہم پہ بند ہے تو وہ جو ہے دروازہ کھول نہ دے۔ تو یہ جو ہے دعا کرنی چاہیے، اور جو انسان جو ہے اگر اس مہینے میں بھی اگر نیک عمل انجام نہیں دے رہا ہے اور ایسا کام کر رہا ہے کہ جسے شریعت نے مذہب نے روکا ہے، تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ اس نے جو ہے خود جو ہے جہنم کے دروازے کو اپنے آپ کے لیے کھول لیا ہے، جنت کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ 11 مہینہ جو ہے انسان اتنا مثلا گناہوں میں ملوث ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے اثرات جو ہے باقی رہتے ہیں، یعنی اتنا اثر کر جاتا ہے انسان کے روح اور ضمیر میں کہ یہ ماہ مبارک، یہ مغفرت اور عبادتوں کا مہینہ آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ایسا عمل انجام دیتا ہے نا کہ جو شیطان چاہتا ہے ویسا وہ جو ہے عمل انجام دیتا ہے۔ ایک مثال دے دیں بہت سامنے کی مثال، اور سامنے کی مثال یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہر انسان کے پاس جو ہے بچہ ہو چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، ہر شخص کے پاس جو ہے موبائل ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ چارج جو ہے ختم ہو جاتا ہے، تو ہے نا چارج ہوتا رہتا، چارج ہو گیا، اب موبائل آپ نے نکال لیا چارجر سے، تب بھی موبائل کام کرتا رہتا ہے نا، باتیں کرتے تمام کس وقت تک کہ جب تک جو ہے وہ چارج رہتا ہے۔ جب چارج ختم ہو جائے تو پھر جو ہے ختم ہو جاتا مسئلہ، پھر بات وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں، فیس بک اور نیٹ اور واٹس ایپ یہ سب کچھ بھی نہیں، ختم ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے یعنی انسان جو ہے اتنا 11 مہینہ جو ہے وہ گناہ کر لیتا ہے، اتنا گناہ جو ہے سرزد انجام دیتا ہے کہ اس کا چارج جو ہے باقی رہتا ہے اس مہینے میں بھی، اور وہ جو ہے گناہ سرزد کرتا رہتا ہے، اس سے جو ہے گناہ ہوتا رہتا ہے۔ ہے کہ پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو بہرحال اور بہت سی چیزیں رہ گئیں، انشاءاللہ تو کسی اور موقع پہ ذکر ہوگا، کثرت کے ساتھ جو ہے اس مہینے میں تلاوت قرآن مجید کرے۔ لہٰذا اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو بھی اس دنیا سے اہل بیت کا چاہنے والا جاتا ہے تو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جاتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، من مات علی حب آل محمد مات مغفورہ، من مات علی حب آل محمد مات کامل ایمان، کامل ایمان پہ مرتا ہے، بخشا ہوا مرتا ہے، وہ جو ہے شہید اس دنیا سے جاتا ہے۔ کون؟ کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، علی ابن ابی طالب کی محبت ہو، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور
ہے نا معلوم ہوگا کتنی بڑی نعمت ہے جب قبر میں جائے گا۔ اسی لیے مولا علی نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں، ہمارے محبوں، گھبرانا نہیں، ہر موقع پہ ہم جو ہے آئیں گے۔ جس وقت روح جسم سے نکل رہی ہوگی اس وقت آئیں گے، جب قبر میں اٹھائے جاؤ گے، وزن کیا جائے گا، میزان پہ رکھا جائے گا، ہم اس وقت آئیں گے۔ جب پل صراط سے گزرو گے تو ہم اس وقت آئیں گے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ قبر کا ہے نا، اکثر لوگ مثال دیتے ہیں نا کہ قبر کے مسئلے سے ہے نا کہ مردہ ہی بہتر جانتا ہے قبر کی حالت، ہے نا، کہ جو مثال دیتے ہیں ضرور المثل کے طور پہ کہ اندازہ لگائیں کہ قبر میں جو وحشت اور یہ تمام چیزیں ہیں، وہ انسان جو ہے وحشت ناک ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے کہ مثلا جو ہے انسان جو ہے سفر کر رہا ہے نا، تنہا ہے، لیکن جیسے ہی ٹرین پہ سوار ہوا خوف زدہ ہے، تنہا ہے نا، اس سے پہلے جو ہے دوست اور احباب تھے، لیکن جیسے ہی اگر چاہنے والا مل جائے اپنا تو وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قبر میں جو وحشت ہوگا، لیکن جیسے ہی علی ابن ابی طالب آئیں گے وحشت ختم ہو جائے گی۔ روح کے وقت جو سختیاں ہوتی ہیں، جب اپنے چاہنے والوں کے پاس علی ابن ابی طالب آئیں گے تو پھر جو ہے وہ سختی آسانی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور یہی جو ہے آپ دیکھیں محبت ہے کہ جس کی وجہ سے قبر جو ہے نورانی ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور آج ماہ رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ ہے، اور آج کی تاریخ، آج کے دن جناب خدیجہ کی وفات کی تاریخ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے جو ہے جتنا جو ہے جناب خدیجہ کے شرافت، ان کے ساری ان کے فضائل کو بیان کرے انسان جو ہے کم ہے۔ کہ آج جناب خدیجہ کی یہ قربانی نہیں ہوتی تو آج جو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا ہوا ہے تو وہ جناب خدیجہ کی وجہ سے، ورنہ جو ہے یہ اسلام جو ہے صرف مکے کی صحرا تک رہ جاتا۔ لیکن پوری دنیا میں جو رسول اسلام کا نام آوازیں گونج رہی ہیں تو جناب خدیجہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ جناب خدیجہ نے اپنی پوری دولت کو اسلام کے نام پہ خرچ کر دیا، قربان کر دیا۔ آج جو اسلام باقی ہے وہ جناب خدیجہ اور ان کی اولاد کی وجہ سے، یعنی ان کی اولاد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، ان کی اولاد نے جو قربانی دی ہے تو اس قربانی کی وجہ سے جو ہے یہ اسلام باقی ہے۔ جناب خدیجہ کی وجہ سے کہ یہ ماہ رمضان المبارک میں ہم بیٹھ کر اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر اہل بیت کا ذکر جو ہے سن رہے ہیں، اور جو ہے روزے سے ہیں، روزے کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں، تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، اور نعمتوں سے دسترخوان جو ہے سجا ہوا ہے اور ہم جو ہے اس سے استفادہ کر رہے ہیں، تو یہ جناب خدیجہ کے قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اس اسلام پہ پوری دولت کو قربان کر دیا۔ ہاں عزیزان محترم، یہی جناب خدیجہ ہیں کہ جب وفات ہوتی ہے تو ادھر جناب خدیجہ کی وفات ہے، اور ادھر جو ہے محسن اسلام جناب ابو طالب کی وفات ہے، اور رسول اسلام جو ہے غمگین ہے۔ لیکن صرف آخری وصیت کہ جناب خدیجہ نے جو آخری وصیت کی تھی، اب اس سے جو ہے آپ سوچیں، اور یہی جو ہے بہت بڑا مرحومہ کے بچوں کے لیے جو ہے بہت بڑا جو ہے ایک محرم ہوگا، مرہم کا کام کرے گا، دوا مرہم کا، کہ اگر انسان غور کر لے کہ جناب خدیجہ جو ہے آخری وقت، وفات کے وقت جو ہے رو رہی تھی۔ جب رو رہے تھے تو اسماء بنت امیس، اسماء نے یہ کہا کہ بی بی آپ کے لیے تو رسول اسلام نے کہا ہے آپ جنت میں جائیں گی، آپ کے لیے بشارت ہے، تمام چیزیں ہیں، آپ کے بے شمار جو ہے نا فضائل ہیں، تو آپ اس قدر کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو جناب خدیجہ نے کہا کہ میری بیٹی چھوٹی ہے، یعنی فاطمہ جو ہے ابھی چھوٹی ہیں، بچی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد جو ہے لوگ اذیت پہنچائیں۔ ہاں عزیزان محترم، آخر کار آپ دیکھیں کہ یہ وقت بھی آ گیا
کہ جب رسول اسلام کی رحلت ہو گئی، رسول اسلام اس دنیا میں نہ رہے، تو وہی افراد کہ جنہیں معلوم تھا کہ رسول اسلام جو ہے تعظیم کرتے تھے، شہزادی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو گئے، دروازے میں آگ لگا دی، جناب محسن شہید ہو گئے، شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی، اے عزادارو مولا علی بیٹھ جاتے تھے۔ مولا علی کو جب کوئی غم ہوتا تھا گھر میں آتے تھے، شہزادی کو دیکھتے تھے تو مولا علی اپنے غم کو بھول جاتے تھے، مولا علی کو سکون اور اطمینان ہوتا تھا۔ عزادارو، مولا علی گھر پہ آئے اور جیسا کہ روایت میں ملتا ہے، برابر آپ سنتے رہتے ہیں کہ اسما نے کہا کہ ہم دسترخوان چن لیں، امام حسن اور حسین نے کہا کہ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم بغیر ماں کے کھانا کھائے ہوں؟ اب جو امام حسن اور حسین حجرے میں گئے تو کیا دیکھا کہ ماں لیٹی ہوئی ہیں، اوپر چادر ہے، لیکن کے مطابق مولا علی نے غسل دیا، اور وصیت کے مطابق مولا علی نے کفن پہنایا۔ لیکن عزیزان محترم، عورتوں کے کچھ خاص مصائب ہوتے ہیں کہ عورتیں اپنی ماں سے بیان کرتی ہیں یا جو ہے شوہر سے بیان کرتی ہیں۔ مولا علی جب غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے ایک چیخ بلند ہوئی، جب ایک چیخ بلند ہوئی تو زینب نے سوال کیا، کہا بابا ہم نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ مولا نے کہا اے بیٹی زینب نہ پوچھو، زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی تھی لیکن زہرا نے ہم سے نہیں بتایا۔ ہاں عزادارو، مولا علی نے وصیت کے مطابق کفن پہنایا، بس آخری فقرہ، غسل دیا، کفن پہنایا۔ بچوں کو تو یہ امید ہے بیٹوں کو کہ ماں کو قبر تک رخصت کرنے جائیں گے۔ امام حسن نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا نے کہا اے میرے لال آؤ ماں سے آخری بات۔ اے عزادارو، میرے لال حسین سینے سے لگ جا۔ حسین ماں سے لپٹ گئے، بیان کرنے لگے۔ جبریل نے ندا دی، اے ابو الحسن حسین کو ماں سے جدا کیجئے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ لیکن ہائے کربلا، ہائے سکینہ، ہائے حسین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم مرحومہ کی مغفرت فرما، جگہ علیہ عنایت فرما، ان کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما، اس وبا اس بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، جو بھی اس مرض میں بیماری میں مبتلا ہے پروردگار علی ابن ابی طالب کی طیب و طاہر روح کا واسطہ انہیں شفاء کامل عنایت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ کریم جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار جو نیک حاجات ہو ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جو ہماری یتیم بچیاں ہیں، جو مسائل ہیں، ان کے اسباب کو مہیا فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الحضرات مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ صلی اللہ محمد علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى السلام عليكم يا عبد الله الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني السلام الله قبل ما بقيت وقي الليل والنهار السلام عليكم يا من الضعفاء الفقراء السلام عليكم يا شمس الشمس السلام عليكم يا نساء السلام عليكم يا المدفون وارزاق السلام عليكم يا شهيد الزوار في والجل فلدانا بالعزن يا علي بن المسجد ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا صاحب الزمان السلام عليكم يا خليفة الرحمن السلام عليكم يا شريك القرآن السلام عليكم يا قائد الوران السلام عليكم يا امام النسيان السلام عليكم الله مغفرة ورحمة الله وبركاته۔